اس نے 22 اور 23 مارچ 1969 کی درمیانی شب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 مارچ کو 11 سالہ اقتدار پر قابض ایک جرنیل کو، جو حسن اتفاق سے فیلڈ مارشل بھی تھا، قوم سے خطاب کا آخری موقع دیا گیا۔ رندے ہوئے گلے اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے امن عامہ کی خراب صورتحال کا جائزہ لیا۔ چند مہینے پہلے جس 10 سالہ ترقی کا جشن منایا گیا تھا، اسی مملکت خداداد پاکستان کی معاشی بدحالی کا رونا رویا، اور پھر تمام سرکاری اداروں کے زوال کا ماتم کرنے کے بعد اس نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنرل ایوب خان کے ایوان صدر سے نکلنے کے بعد اس ملک کا اقتدار اب ایک فارسی بولنے والے جرنیل کے قبضے میں آ گیا، جس کے آباء و اجداد کے کچھ عرصہ قبل ایران سے ہجرت کر کے پشاور منتقل ہوئے تھے۔ اس کے دادا نے انگریز کی وفادار فوج میں بھرتی ہو کر صوبیدار میجر کے عہدے تک ترقی کر لی، مگر وہ انگریزوں کی نظروں کو ایسا بھایا کہ اسے وائسرائے کے ADC کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل یحییٰ خان نے 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور پھر یہی فوج کی نوکری اسے ایوان صدارت کے دروازے تک لے آئی۔ وہ اس مملکت خداداد پاکستان، جو کبھی مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہوا کرتی تھی، وہ اس کا آخری صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ متحدہ پاکستان کے اس آخری حکمران نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے ٹھیک ایک دن بعد، یعنی 26 مارچ 1969 کو قوم سے خطاب کیا۔ میرے بد نصیب ملک کی زبوں حالی کا نوحہ سنایا، اور اس ابتری عالم میں قوم کا مسیحا بننے اور معاشی دلدل سے نکالنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اس نے ایک LFO پیش کیا۔ اس LFO کے تحت آئندہ انتخابات ہونے والے آئین ساز اسمبلی کے اراکین کو پابند کیا گیا تھا کہ تم نے منتخب ہونے کے بعد آئین کو LFO میں دیے ہوئے نکات اور بتائی گئی بنیادوں کے مطابق ہی بنانا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنا صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد یحییٰ خان کی دی گئی قومی فکر کے مطابق لازم تھا۔ یہ نکات کو اتنے برے بھی نہیں تھے کہ جن پر آنے والے اراکین اسمبلی کے یقین اور ایمان نہ ہوتا، مگر اس LFO کے آرٹیکل 28 کے مطابق اقتدار کے نشے میں ڈوبے اس شخص نے مطلق العنانی اور فرد واحد کی حاکمیت کا ایک عجیب و غریب تصور پیش کیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق نئی منتخب آئین ساز اسمبلی حلف اٹھانے کے 120 دن کے اندر اندر ملک کا آئین یحییٰ خان کے دیے گئے LFO کے خطوط کے مطابق بنائے گی، اور پھر اس آئین کو صدر مملکت، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور مسلح افواج کی کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کو منظوری کے لیے بھیجے گی۔ اگر صدر نے منتخب اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کی منظوری نہ دی تو پھر اسمبلی اپنا اجلاس کبھی نہیں بلا سکے گی، بلکہ صدر کی نامنظوری کی صورت میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر مشرقی پاکستان کے سیاستدان ایک دم چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کے براہ راست توہین ہے۔ یہ LFO اسمبلی اور عوام کی قیادت کی بالادستی کو ختم کرنے کی ایک بھرپور سازش ہے۔ اس LFO کے باوجود جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاستدان الیکشن میں حصہ بھی لیتے رہے اور LFO کے خلاف تقریریں بھی کرتے رہے۔ سیاستدانوں کی تقریروں میں جوش بھی تھا اور ولولہ بھی۔ سب سے زیادہ اعتراض LFO کے آرٹیکل 27 پر تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی کی بنائی ہوئی آئین اور LFO کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا تو پھر اسے صدر پاکستان ہی حل کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مشرقی پاکستان کے سب سیاستدان شہروں میں تقریر کرتے ہوئے یہی کہتے کہ اس نقطے سے اس بات کی بو آتی ہے کہ فوج عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل نہیں کرے گی، اور ان کا خوف کس قدر سچ تھا۔ الیکشن کے آغاز میں ڈھاکہ کی پلٹن میدان میں لاکھوں لوگوں کے پرجوش نعروں کا جواب دیتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے گرجتے ہوئے کہا، میں LFO کو الیکشن ختم ہوتے ہی اسی پلٹن میدان میں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بعد کی کہانی سب جانتے ہیں۔ الیکشن ہوئے، عوامی لیگ اکثریت میں آ گئی۔ 3 مارچ 1971 کو اس متحدہ پاکستان کی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ کی سرزمین پر بلایا گیا، اور پھر ایک دلگداز داستان اور شرمناک المیے کا آغاز ہوا۔ یحییٰ خان اور بھٹو گٹھ جوڑ نے مجیب الرحمان سے مطالبہ کیا کہ پہلے آئین پر اتفاق کرو، پھر اجلاس ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ LFO کی تقدیس کے سامنے منتخب اسمبلی کی حیثیت ایک پرکاہ کی برابر رہ کر دی گئی۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ شیخ مجیب نے کہا 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جنرل ٹکا نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف 34,000 مارے ہیں۔ یوں آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی اس کہانی کے آخر میں میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر اقتدار پر قابض طاقتور قوتوں نے مجیب الرحمان کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ پلٹن میدان میں کھڑا ہو کر LFO کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے ملک کی تباہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے اس قصے میں ایک ذکر ایسا بھی ہے جو ہمارے ملک کے زخم تاریخ میں آج بھی ویسے ہی چلتا آ رہا ہے۔
یہ ان اداروں کا تذکرہ ہے، ان افراد کا ذکر ہے جو حکمرانوں کی بدترین ملکی حالات میں مسلسل یہ یقین دلاتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ سب مٹھی بھر شر پسند ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، اگر ان کو کچل دیا جائے تو پھر آپ تا حیات راج کریں گے۔ یہ ایل ایف او اور یہ 6 نکات جسے سیاسی معاملے تو عوام مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عوام کا مسئلہ تو بھوک ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم ہے۔ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز میں لکھا کہ جب آرمی ایکشن ہو رہا تھا، کشت و خون کا بازار گرم تھا، تو اس دور کی تمام خفیہ ایجنسیاں سب ٹھیک ہے کی رپورٹیں بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ ان رپورٹوں میں درج ہوتا تھا کہ یہ صرف چند سیاستدان ہیں جنہوں نے شور مچا رکھا ہے، یہ اب کچلے جا چکے ہیں۔ عوام میں سے کوئی بھی ان کی بات پر کان نہیں دھرتا، لوگ اب پرسکون ہیں۔ آپ کے آرمی ایکشن سے لوگوں کو سکون ملا ہے۔ عوام اس سیاست کے دھندے سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹوں پر تصدیق کی مہر مغربی اور مشرقی پاکستان کے وہ سیاستدان لگا رہے تھے جو شیخ مجیب الرحمان کے مخالف تھے اور الیکشنوں میں اسے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہی رپورٹیں تھیں جنہوں نے حکمرانوں کو حوصلہ دیا اور وہ عوام کو اور قوت سے کچلنے لگ گئے۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات ایک ایسا اندھیرا چھایا کہ پھر 16 دسمبر تک حقیقت کا سورج طلوع نہ ہو سکا، مگر جب یہ نکلا تو اتنا خون آشام تھا کہ میرے ملک کے 2 لخت ہونے کا فیصلہ تحریر ہو چکا تھا۔ آج بھی جب 16 دسمبر 1971 کو یاد کرتا ہوں تو دن بھر آنسو لیے سوچتا ہوں کہ کاش یہ خطہ جسے ہم اس وقت مغربی پاکستان کہتے تھے، اس کے سیاستدان اور عوام بھی اسی طرح ایک مطلق العنان صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی عقل کل کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے جیسے مشرقی پاکستان کے لوگ اور سیاستدان کھڑے ہوئے تھے۔ کاش مغربی پاکستان کے لوگ بھی یحییٰ خان سے یہ کہہ دیتے کہ تمہیں ان 13 کروڑ لوگوں کی رائے کی توہین کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ کاش ہم مشرقی پاکستان والوں کی طرح جمہوری سوچ رکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ کاش ہم مجیب الرحمان کو پلٹن میدان میں ایل ایف او کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے دیتے تاکہ میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا۔